ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دونوں امتحانوں سے گزرے۔ پہلا امتحان اپنی جان کا، جب آگ میں ڈالے گئے اور کوئی پرواہ نہ کی اور اللہ کے امر پر لبیک کہتے ہوئے آگ میں ڈال دیے گئے اور آگ میں کود گئے۔ یہ اپنی جان کا امتحان تھا جس میں سرخرو ہوئے۔ دوسرا کڑا امتحان اولاد کے تعلق سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے اوپر مشکل برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کی مشکل برداشت نہیں کر پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائش ان پر یہ قائم ہو گئی کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب یہ بڑا ایک تکلیف دہ امر تھا، مگر آپ خلیل اللہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو اور دوست کی بات ماننے میں کوئی تعطل نہ ہو، کوئی توقف نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، بلکہ جو بات دوست کہے تو اس کو فوراً قبول کر لے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس حکم کو فوراً قبول کر لیا۔ پہلا حکم آگ والا، اس ابتلاء سے گزرے۔ دوسرا حکم بیٹے کی قربانی کا اور بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ دونوں ابتلائیں بڑی شدید تھیں اور دونوں کو بڑے صبر سے اپنے اوپر لیا اور اس ابتلاء میں داخل ہو گئے۔ آگ سے بھی صحیح سالم نکل آئے، اور بیٹے کا معاملہ، بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فدیے میں ایک مینڈا جنت کا بھیج دیا، وہ ذبح کروا دیا اور بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ آگ میں جاؤں گا تو صحیح مگر بچ جاؤں گا، بیٹے کو ذبح کروں گا تو صحیح مگر وہ بھی بچ جائے گا اور بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اگر پہلے سے علم ہوتا تو اس ابتلاء کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس آزمائش کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ہر غیب جانتے ہیں، مستقبل کا احوال جانتے ہیں، تو اگر پہلے سے پتہ ہوتا کہ آگ میں جاؤں گا اور جلوں گا نہیں اور بیٹے کو ذبح کروں گا اور بیٹا ذبح ہوگا نہیں، تو علم غیب کا عقیدہ کہاں گیا؟ نہیں، انبیاء کو غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ جو بتا دے وہ علم ہوتا ہے، باقی وہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کا سارا علم اللہ کے بتانے پر، اللہ کی وحی پر ہے۔ تو ابتلاء آ گئی مگر علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ اعتقادی طور پر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ آگ میں جاؤں گا اور میں صحیح سالم باہر آ جاؤں گا، تو اس امتحان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور اگر پتہ ہوتا کہ بیٹے کے گلے پر چھری پھیروں گا مگر چھری پھرے گی نہیں، بیٹا ذبح نہیں ہوگا، بچ جائے گا، پہلے سے پتہ ہوتا تو پھر اس ابتلاء کی کیا قیمت ہے؟ پھر مانا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تبھی تو یہ ابتلاء بنی۔ اور اللہ نے اس قدر ان کی تعریف کی۔ تو یہ دو حقیقتیں اس اعتقادی مسئلے کو حل کرتی ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے، اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمانوں میں زمینوں میں کوئی بھی ہو، کوئی غیب نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے۔